پھر اراؤنڈ 3 بجے میں رات کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہوں. میں ایک کمپلینٹ کرتی ہوں جو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں اس کی ساری رات صبح 7 بجے تک ہم اس کو روڈوں پہ ڈھونڈ رہے تھے. اتنے میں ہی میں یہ ارمغان کو بھی کال کرتی رہی جس پہ یہ اریٹیٹ بھی ہوتا تھا. وہ بڑا پینک ایک اس نے کہ ہو از دس، مطلب پک اپ مائی کال رائٹ ناؤ کر کے اس نے مجھے میسج کیا. میں نے جان کے نہیں اٹھایا. پھر صبح 8:30 بجے کال آتی ہے اور یہ کافی بدتمیزی کرتا ہے. 24 کی یہ بات ہے. سارے مصطفیٰ کے فرینڈس نے آ کے خود بولا کہ آنٹی اس نے مصطفیٰ کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں ملٹیپل ٹائمس. مصطفیٰ کی رفٹس کا اس کے ساتھ مجھے بچوں نے فرینڈس نے ہی بتایا کہ کوئی گاڑی کی ریس ہوئی، اس میں ارمغان ہارا. وہ بہت چڑا اور بہت ہی اس نے کوئی ریشلی مصطفیٰ کے ساتھ بیہیو کیا. پھر اس کے ہی کمرے سے اس کے گھر سے میرے بچے کا فون مل رہا ہے، اس کا بلڈ سٹینز کے ڈی این ایز میچ ہوئے ہیں، آئی وٹنس ہے. مطلب قانون جو اندھا ہے لیکن وہ اس کو وٹنسز پہ تو بلیو کرتا ہے نا. وہ دوستوں کا دوست تھا، کسی دوست کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، ٹائر پنکچر، یہ سوتے ہوئے اٹھ کے بھاگ کے جاتا تھا. ہی واز جسٹ اے کال اوے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے. مصطفیٰ عامر کا جو آج کل کیس ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم چینل کی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مقتول کی والدہ وجیہ عامر. وجیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ جی. سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور آئی کین فیل کہ آپ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کس نے حوصلے اور ہمت سے آپ اپنے بیٹے کی آواز اٹھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ہائیلی اپریشیٹڈ. تو تھینک یو. ود اے ویری ہیوی ہارٹ میں یہ انٹرویو سٹارٹ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا اور کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو تھانہ جانا پڑا، اور آپ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں اطلاع کیسے ملی تھی؟ جی مجھے مصطفیٰ کی مسنگ کے بارے میں آپ بگننگ سے پوچھ رہی ہیں. تو مصطفیٰ جو ہے 6:40 پہ جیسے بچے شام میں نکلتے ہیں، ہی لیفٹ ہوم. میں باہر ہی پورچ میں تھی، یہ میرے سامنے سے گیا ہے. اس کے بعد 7:10 پہ میرے چھوٹے بیٹے کی سے بات ہوئی ہے. اس کو لگا کہ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ ہے. 7:30 بجے میں نے اس کو فون کیا تو اس کا فون مل نہیں رہا تھا. پھر میں نے کہا اچھا چلو میں ملاتی ہوں تھوڑی دیر میں. پھر ہر 10 منٹ 15 منٹ میں فون ملاتی رہی. بائی 9:30 اس کا فون بالکل نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں. نہ اس کا نوکیا فون، نہ اس کا واٹس ایپ کال، مطلب جو سم جس میں تھی وہ والا فون بھی نہیں مل رہا تھا، اور اس کا دوسرا فون واٹس ایپ کال بھی نہیں مل رہی تھی جس نے مجھے الارم دیا کہ سم تھنگ مائٹ ہیو گون رانگ ود ہیم. کہ میں نے اس کے فرینڈس کو کال کرنا شروع کیا. تو اس کا جو ایک بہت کلوز فرینڈ ہے اس نے سب سے پہلے اس نے کہا آنٹی 7:55 سے میں بھی کال کر رہا ہوں اور مجھے ملنا تھا. تو جو ہے فون نہیں لگ رہا ہے. بس پھر 1 آدھ گھنٹہ ہم نے اور ویٹ کیا، کال اسی طرح اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ دوستوں کو میں ریچ آؤٹ کرتی رہی. پھر ہم لوگوں نے لٹرلی ہم لوگ اس کے فرینڈس، میں، اس کے والد، اس کا بھائی، سب ہم لوگ نکل پڑے. وی لیفٹ ٹو سرچ فار ہیم ان ہاسپٹلس. اور پھر اراؤنڈ 3 بجے میں رات کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہوں. میں ایک کمپلینٹ کرتی ہوں جو ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں اس کی ساری رات صبح 7 بجے تک ہم اس کو روڈوں پہ ڈھونڈ رہے تھے. 7 کو 12 بجے فائنلی وہ ایک کمپلینٹ نمبر دیتے ہیں مجھے CPLC میں، جو میں سبمٹ کرتی ہوں. بار بار یہ کہیں گاڑی کے ساتھ غائب ہے، بچہ خود ہی کہیں گھومنے چلا گیا ہے. میں ان کو یہ اس رات سے ہی بول رہی ہوں کہ میرا بچہ اتنا ارسپانسبل نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی انفارم کیے بغیر جائے. اور اگر وہ ڈیفینس میں ہی ہے تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دوست کو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی دوست اس کو ریچ آؤٹ کر کے مجھے بتا دیتا ہے آنٹی یہاں پر ہے، یا اس کو میسج پہنچ جاتا ہے کہ گھر پہ کال کر لو. تو اٹ واز ویری ان لائک سچویشن. پھر میں جاتی ہوں پولیس اسٹیشن 2 گھنٹے.
انسسٹ کر کے میں FIR کٹاتی ہوں اور پھر میں ویٹ کرتی ہوں کہ کوئی کارروائی ہوگی اس کے بعد تو نیکسٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 20 days میں کس طرح سے پولیس کے لیے سب کے پیچھے میں رلتی رہی ہوں کہ آپ لوگ ڈھونڈ نہیں رہے ہو. اس کے علاوہ ہم خود بھی ڈھونڈ رہے تھے. پھر ان دا مین ٹائم میں مصطفیٰ کے دوستوں کو ہر دوسرے تیسرے دن سب دوستوں کو کال کرتی تھی, کچھ چیٹ کھولو دیکھو کیا ہوا کوئی بات ہوئی, کس کی لاسٹ بات ہوئی. 2 فرینڈس نے بتایا اس کی لاسٹ بات ان کی 6:30 بجے ہوئی تھی اور 9:30 بجے انہوں نے ملنا تھا. اتنے میں ہی میں یہ ارمغان کو بھی کال کرتی رہی جس پہ یہ اریٹیٹ بھی ہوتا تھا. جب 24 کو میری اس سے لاسٹ صبح 8:30 بجے اس نے کال بیک کیا تھا, مطلب میں یہی اس فون کھول کے میں دیکھ رہی تھی اور میرے پاس کیونکہ مصطفیٰ کی میرے نام کی سم تھی, میں نے نکلوا لی, فون میں دوسرے ڈال لی اور سارے کانٹیکٹس ریکور ہو گئے, بہت ساری چیزیں ریکور ہو گئیں. تو یہ بہت میں اس سے فون کر کے یہ فون نہیں اٹھا, اس نے کال بیک کیا, میں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ بڑا پینک ایک اس نے کہ ہو از دس, مطلب پک اپ مائی کال رائٹ ناؤ کر کے اس نے مجھے میسج کیا. میں نے جان کے نہیں اٹھایا. پھر صبح 8:30 بجے کال آتی ہے اور یہ کافی بدتمیزی کرتا ہے. 24 کی یہ بات ہے. اس پہ میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں مصطفیٰ کو تم جانتے ہو, تم نے کیوں نہیں مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو. مطلب تھوڑا ہم لوگ کا ایکسچینج آف اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ہارشلی. پھر یہ میسج کرتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا ہوں, XYZ, یہ ایک لمبا سا میسج کر کے مجھے بھیج دیتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ارمغان پہ شک کیوں گیا؟ جی ارمغان پہ شک اس لیے کیا کہ میں نے ارمغان کا پہلے نام کبھی نہیں سنا تھا. مطلب یہ یہ غلط نہیں, یہ جو یہ شراز اور ارمغان شاید دوست ہیں, مصطفیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ڈیفینس کے ایک کراؤڈ میں ایک بندہ انٹروڈیوس ہوا پچھلے 8 مہینوں سے, اور وہ اپنے ایک پتہ نہیں گاڑیوں کی وجہ سے یا اپنے 20 گارڈوں کی وجہ سے ایک پاپولر ہو جاتا ہے. مجھے سارے بچوں نے, سارے مصطفیٰ کے فرینڈس نے آ کے خود بولا کہ آنٹی اس نے مصطفیٰ کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں ملٹیپل ٹائمس, پلیز آپ اس کو چیک کریں. لٹرلی فرام 3rd 4th day we nominated him and his 1-2 لوگ اور تھے جن کو میں نے نامینیٹ کر چکی ہوئی تھی, بٹ آف کورس نو ایکشن واز ٹیکن. پھر 24 کو رینسم کال یہ آتی ہے مجھے رات, اٹ واز ارلی مارننگ 25 at 4. 4 ہفتہ اس کا سلسلہ چلتا ہے ایز اف اٹ واز اے ڈائیورژن واٹ ایور فرام US نمبر. اگین ہی واز آلسو یوزنگ اے US نمبر. ہم لوگ, مجھے یہ سسپیکٹ اس لیے اس رینسم کال کا یہ لگا کیونکہ کڈنیپرز اتنے ہائی ٹیک نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اسکائپ سے جا کے یا کسی بھی طرح سے US کا نمبر بائی کر کے یا کچھ کریں. آپ اتنے ہائی ٹیک ہمارے کڈنیپرز کو انٹرنلس کوئی ہائی ٹیک پیچھے بیک ہو ان کی, اس کے یہ سب چیزیں. میرا AVCC کو کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے رینسم کال کی وجہ سے, اور وہ ایکٹیولی دے اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی پتہ تھیں, ہم لوگوں نے CPLC نے ورک آؤٹ کی ہوئی تھیں, تو ودن 10 days پہ یہ کیس کریک ہوا, اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے جو ہوا. یہ تھوڑا ارمغان اور مصطفیٰ کی دوستی کے بارے میں بتائیں. آپ کو پہلے سے اس دوستی کے بارے میں پتا تھا یا آپ کو ارمغان مصطفیٰ بتاتا تھا کہ جان کی دھمکیاں کوئی مجھے دے رہا ہے, میری جان خطرے میں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. مصطفیٰ کی رفٹس کا اس کے ساتھ مجھے بچوں نے, فرینڈس نے ہی بتایا کہ کوئی گاڑی کی ریس ہوئی, اس میں ارمغان ہارا, وہ بہت چڑھا اور بہت ہی اس نے کوئی ریشلی مصطفیٰ کے ساتھ بیہیو کیا. پھر 2-3 دفعہ کہیں مصطفیٰ ریسٹورینٹ میں اپنے اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یہ آیا, اس نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی, مصطفیٰ بیچ میں آیا, اس نے مصطفیٰ کو بہت برا تھریٹ کیا. پھر اگین دیر از اندر ایشو جو ایک سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے, میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں, کائنڈلی آپ اس کے بارے میں پوچھیے گا بھی نہیں. سپوزٹلی انسٹیگیٹ اسی نے ہی اس سچویشن میں ایڈ آن کیا, اور مطلب کچھ
دوستی والا معاملہ ان کا بالکل نہیں تھا. اور میں نے 5 تاریخ کا ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا جس میں مصطفیٰ کو ارمغان کنٹینیوسلی بلا مس کالیں ویڈیو کالز ٹیکسٹ کر رہا ہے جو کہ اس نے اوائڈ کیے. اور 6 کو جو ہے وہ ایک دم سے اٹھ کے مصطفیٰ لیفٹ ان نائٹ سوٹ. مصطفیٰ ایسے نہیں نکلتا ہے گھر سے 6:40 پہ, مطلب ہی واز ہوم, اور 6:40 پہ وہ اٹھ کے ایک دم. دس از ون ریزن آئی اسٹارٹیڈ کالنگ ہم کہ مصطفیٰ ایسے اٹھ کے ایک دم سے چلے گئے ہو, کیا ہوا ہے, تو مجھے آپ پلیز کال کرو. ایسے کر کے میں نے اس کو یہ ریچ آؤٹ اسی لیے کر رہی تھی. تو اس کے بعد سلسلہ جو شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جی آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ارمغان اور شیراز ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, کیونکہ جس گاڑی پہ وہ لے کے گئے تھے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی, شیشے کالے تھے, اور وہ 7 چیک پوسٹ سے گاڑی گزری ہے, اس گاڑی کو روکا بھی نہیں گیا. تو یہی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اور لوگ ملے ہوئے تھے. تو وہ کون اور لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی تو میں ان سے یہ تو یہ بتائیں گے نا. یہ چیز تو میرے میں تو اس چیز کو اسپیکولیٹ ہی کر سکتی ہوں نا, بیکاز ڈاٹس تو کوئی کنیکٹ کرے گا نا. تھرو آؤٹ مجھے اس گاڑی کے نمبر پلیٹ نہ ہونے پہ, کالے شیشے نہ ہونے پہ یہ بولا گیا کہ جی ایسے یہ گاڑی ڈھونڈنا ناممکن ہے, کیمراز میں نہیں آئے. تو وہ ایک ڈیفینس سے نکل کر دوسرے پروونس میں چلی گئی ان نوٹسبلی. تو مطلب آپ خود سوچو, از اٹ پاسبل کہ انہوں نے وہ جگہ اتنی مارکڈ ہی تھی نا کہ ہمیں کہاں لے کے جانا ہے اس گاڑی کو, اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ وہ 40 days تک ان نوٹسبل ہی رہی اور وہ واپس بھی پیدل آ گئے. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ نہیں ایسا نہیں ایسا. اچھا کل آپ کا انٹرویو ہوا اور وہ میں سن رہی تھی, آپ کہہ رہی تھی کہ ارمغان یہ کہتا رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, لیکن ابھی دیکھیے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کورٹ سے جہاں پہ وہ مکر گیا کہ میں نے اس کاروائی کا کوئی حصہ نہیں ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جی اسٹیٹمنٹس تو جب میں نے فیک نیوز سمجھ کے اگنور کر دیا تھا, جب اس نے فرسٹ ڈے اس کو پکڑا گیا تھا, اس نے بہت ساری دفعہ ڈفرینٹ طریقے بولے کہ اس طرح مار دیا, اس طرح مار دیا, اس طرح مار دیا. اس کے بعد پھر یہ جج صاحب نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں مزید پوچھنے کا, اور اس کو بچا کر ڈیفینڈ کر کے جو ہے وہ جیسی کر دیا کہ اب وہ پوری اپنے ایک اس میں آ گیا کہ مجھے کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس چیز کو, اس کے سارے وٹنسز کو, ایویڈنسز کو اگنور کر دیں؟ کل میں عامر منصوب صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے ایکسپریس ٹی وی پہ, جس پہ ان کی والدہ کا انہوں نے مینشن کیا کہ ارمغان کی والدہ نے ایڈوکیٹ صاحب کو اپروچ کیا اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ملٹیپل مینٹل ایشوز میں ہوتا ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے. اور تو آپ جو ہے وہ دیکھیں یہ معاملہ اس کا کیس کا, یا آئی ڈونٹ نو واٹ واز اٹ اباؤٹ, بٹ والدین کو پتہ ہے کہ اس کے مینٹل ایشوز ہیں. اس مینٹل ایشوز میں آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک بچے کا, ایک لڑکے کا اتنا بروٹل مرڈر کر دیتا ہے, ٹارچر مرڈر کرتا ہے, اور مطلب اس کے ہی کمرے سے, اس کے گھر سے میرے بچے کا فون مل رہا ہے, اس کا بلڈ سٹینز کے DNA میچ ہوئے ہیں, آئی وٹنس ہے. مطلب قانون جو اندھا ہے لیکن وہ اس کو وٹنسز پہ تو بلیو کرتا ہے نا. ہماری آنکھیں کھلی ہیں, ہمیں صرف نظر آ رہا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, بٹ جو وٹنسز ہیں, جو ایویڈنس ہے, وہ تو قانون فالو کرتا ہے نا. جی ہاں, رپورٹ کے مطابق نا اس کیس میں ایک لڑکی انوالو ہے جو کہ اب ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں. تو ہم اتنا ذکر تو نہیں کریں گے, بس اتنا میں پوچھنا چاہوں گی کہ انویسٹیگیشن میں ان کا ہونا بھی تو بہت ضروری ہے, بیکاز شی از پلئنگ دا مین رول. جی ہونا ضروری ہے, لیکن میں کچھ کیا کہوں جی, شاید مجھے اس وقت یہ مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایز دس ہول سچویشن واز انسٹیگیٹڈ بائی ہر ایز ویل. یہ اب فردر یہ لوگ اس کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, میرا کام بتانا تھا, ان کو سوتے ہوئے ان کو جگانا تھا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو اب ان کو ہی پتا ہو. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کے ساتھ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے جس طرح تفتیش چل رہی ہے, آپ مطمئن ہیں؟ AVCC CPLC یس, کیونکہ IG صاحب نے اور CM صاحب نے خود نوٹس لیا ہے, ان کے اپنے بندوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مطلب اسٹینڈ آف ہو کے
جو ہے وہ 4 گھنٹے تک وہ مستقل فائر کرتا رات. 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے, اور وہ اس کا جو ہے اس کو کیونکہ زندہ پکڑنا تھا, اس کے پاس میرے مصطفیٰ کی انفارمیشن تھی. تو ابھی تو میں سیٹسفائیڈ ہوں, لیکن بس مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, مرڈر ہوا ہے میرے بیٹے کا, مرڈر ہم نے پکڑ لیا ہے, اس کے بعد وٹنسز ود ایویڈنس میری اسٹینڈنگ ہے, پھر بھی مجھے جو ہے وہ سپریس کیا جا رہا ہے. یہ اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں, ویئر از جسٹس. جی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جسٹس جو ہے وہ بڑا سلو اینڈ اسٹڈی چلتا ہے پروسیس, لیکن اس طرح کے کافی کیسز پہلے ہو چکے ہیں, اور وکٹم کی فیملی پہ دوسری فیملی نے ہمیشہ انڈائریکٹلی دباؤ ڈالا ہے کہ آپ صلح کر لیں یا کیس کو ڈسمس کر لیں, ڈیل کر لیں. تو ایسا کوئی پریشر آپ پہ ابھی تک آیا؟ جی آیا تو نہیں ہے, اور یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اپروچ آئی بھی نہیں ہے, اور میں پہلے ہی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ دس از اٹ ول بی ان ایکسیپٹیبل فار اینی آف اس. ٹھیک ہے. ود ہیوی ہارٹ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتی ہوں, مصطفیٰ بیٹا کیسا تھا؟ مصطفیٰ میرا بہت پیارا بیٹا تھا. مصطفیٰ واز اے جیم آف اے پرسن. آپ لوگ جا کے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو اس کی وہ پکچر دوں. He was the kind of a person جو باہر اگر اسٹرے اینیمل بھی کوئی انجرڈ روڈ پہ نظر آ جاتا تھا تو وہ آدھی رات میں بھی اٹھ کے اس کو لے کر جاتا تھا ڈاکٹر پہ. وہ دوستوں کا دوست تھا. کسی دوست کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ, ٹائر پنکچر, یہ سوتے ہوئے اٹھ کے بھاگ کے جاتا تھا. He was just a call away. وہ پڑھ رہا تھا, 3 months رہ گئے تھے گریجویشن میں, اس کو یہاں نہیں رہنا تھا. Unfortunately, he was in Malaysia for a year. کووڈ میں وہ یہاں پہ آ کے پھنس گیا تھا, پھر ہم نے اس کی یہاں پڑھائی کنٹینیو کرائی تھی. He was a gem of a person. He wasn't a person the type they are trying to portray him. He wasn't. He was a gem of a person. آپ کی آخری بات چیت کیا ہوئی ہے مطلب مصطفیٰ کے ساتھ جو آپ کو یاد؟ مصطفیٰ میرے سامنے ہی کھانا کھا رہا تھا. اس کی عادت تھی, وہ گھر سے جب نکلتا تھا تھوڑا سا کھا پی کے نکلتا تھا. وہ میرے سامنے ہی فون پہ بات کر رہا تھا, ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا. ساتھ میں نے اس کو پاکٹ منی پکڑائی. وہ نکلا سامنے سے, میرے اسمائل کرتا ہوا نکلا, ہوڈی پہن کر. اور مجھے نہیں پتا تھا, آئی وش میں اس کو اس وقت بٹھا لیتی اپنے پاس, میں روک لیتی, کچھ کر لیتی. آئی سویئر آئی ریگریٹ دیٹ مومنٹ. میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھ کے, اس کو ایک عادت تھی میری, میں نے وہ جب جا رہا تھا میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھی, اور وہ میرے سامنے ہنستا ہوا نکل گیا. مصطفیٰ نے آپ کو فیل ہونے دیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, مطلب کوئی دوستوں کی طرف سے تھریٹ آ رہی ہیں؟ مصطفیٰ had been very busy since 20th December. اس کے بہت سارے, کسی فرینڈ کی شادی, کسی کی انگیجمنٹ, کسی کا کچھ چل رہا تھا. مصطفیٰ got free on Sunday. کوئی ایک لاسٹ اس کی فرینڈ کی مہندی تھی, اور جو ہے وہ مجھے وہ بہت خوش تھا. مطلب اتنا بزی اور ہیپی وہ چل رہا تھا اس 10 دنوں میں, کہ صرف ہم اس کا کہ میرے کپڑے تیار کر کے رکھ دیں, میں نے یوں جانا ہے, میرا یہ ہے. کافی وہ تو بہت بزی تھا. مجھے کچھ نظر ایسا ان 10 دنوں میں بڑا ہیپی ٹائم جا رہا تھا اس کا. آپ کے اور کتنے بچے ہیں؟ I have another son. تو ان کے اوپر بھی اس واقعے کے بعد بہت برا اثر پڑ رہا ہوگا. جی اس کے اوپر ضرور پڑا, بٹ I have not kept him here. ٹھیک ہے, آپ نے اسے باہر بھجوا دیا. جی. اچھا, آپ کو اب جس طرح دیکھ رہے ہیں ارغوان کے والد جو ہیں وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, اور ان کی تھوڑی بڑی اب نارمل سی باڈی لینگویج ہے, اور وہ جو ہے اپنے بیٹے کو بڑا جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے ایکٹ کو بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو تھریٹ کالز یا کوئی آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے ان کی طرف سے؟ جی میری حفاظت, میری فیملی کی حفاظت اللہ کرے گا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ابھی تو مجھے نہیں لگتا میں ڈرنے والی ہوں, ہے یا نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی ابھی. لیکن میں ڈرنے والوں, ہم لوگ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. نہ میرا مصطفیٰ ڈرنے والا تھا, وہ ارمکان سے کبھی بھی نہیں ڈلا. حالانکہ جو اس کے 20 گارڈوں کا وہ ایک اس نے رکھا ہوا تھا, اور اس کا جس طرح سے وہ تھا, نہ وہ ڈرا نہ میں ڈروں گی.
کی طرف سے ابھی تک آپ کو کوئی میسج بھی نہیں آیا ان کی کسی؟ نہیں نہیں. اچھا لاسٹ کوشچن بتا دیں، آپ کو کیا امید ہے، آپ کو انصاف ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ، ملے گا انشاءاللہ ملے گا. مور پاور ٹو یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.